خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مکرم ناظرین، السلام علیکم۔ خوشبو رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایچ ڈی اور سٹی اسلامک ایچ ڈی کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن خوشبو رمضان۔ شہر نعت فیصل آباد سے یہ خوبصورت نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا موضوع عظمت والدین ہے۔ آج کے موجودہ دور کے تناظر میں والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کی خدمت کیا ہے، والدین کی خدمت کیسے کی جائے، والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کا مقام کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے معروف عالم دین علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں تاکہ ہم اپنی کارروائی کا آغاز کر سکیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جید عالم دین، شہر فیصل آباد کی پہچان ہے، علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت لہن سے انہیں نوازا اور پاکستان میں بڑے نامور اور جانے پہچانے جاتے ہیں قاری قرآن۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص عنایت ہے، قاری گلزار رمضان اویسی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج پہلی بار ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشگلو ثناخوان ہمارے مہمان زبیر سلطانی صاحب۔ السلام علیکم زبیر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور یہ تینوں مہمان ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری بات چیت چلتی رہے گی۔ تلاوت کلام رحمان بھی ہوگی، اس میں حمد و مناجات بھی ہیں، ثنائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور معاشرے پر جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں سوالات اور ان کے جوابات ان تک پہنچانا، ایک گفتگو ان تک پہنچانا، وہ گفتگو بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اثر انگیز اور فکر انگیز گفتگو ہوگی اور پر اثر گفتگو رہے گی۔ علامہ صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں اور سامعین کے مزاج سے بھی واقف ہیں، بڑی اچھی اور پر لطف گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے مجھے بڑھنا ہے قاری صاحب کی طرف، چونکہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ہے، تو آج کی 5 رمضان المبارک کی سحر کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کر رہے ہیں قاری گلزار رمضان اویسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ قاری محمد قاری گلزار رمضان اویسی صاحب تلاوت کلام رحمان فرما رہے تھے بڑی جاندار آواز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، سامعین نے سنا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی کیفیت ہے، ایسا اثر ہے، ایسی چاشنی، لذت، نفاست، شائستگی اور شگفتگی ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام ابھی ہی نازل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی سے اپنی امت کو سرفراز فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب جب کبھی بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کہیں کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے، کوئی بھی قاری جیسے بھی انداز میں پڑھتا ہے، اللہ کریم کا خاص لطف، عنایت اور کرم اس میں شامل ہوتا ہے. ناظرین کرام، قاری صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے تلاوت کلام رحمان بہت اچھے طریقے سے فرمائی. اب ہمیں چلنا ہے اپنے موضوع کی جانب. میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ حقوق العباد جو ہیں ان میں کن کو ترجیح حاصل ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. حقوق العباد میں انسان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کے بعد سب سے مقدم حق اس کے والدین کا. سبحان اللہ. والدین کا حق انسان پر سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد تمام حقوق آتے ہیں. ایک شخص لوگوں میں سخاوت کرنے والا ہو، لوگوں میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، لیکن اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات اس کے منہ پہ مارتا ہے. اللہ. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت علقمہ جی. سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کی، لیکن جب ان کا وقت وصال آیا ہے تو جسم سے جان نہیں جا رہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو سخت لہجے میں نہیں بلکہ مارتے ہیں. آج کا جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے جسے ہم تعلیم کہتے ہیں اور جس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شکریہ علامہ صاحب. آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے، تربیت یافتہ ہونا اور بات ہے. تربیت یہاں یافتہ تعلیم ہے مگر تربیت کا تربیت نہیں ہے. تربیت اصل تو کرنی والدین نے تھی. آج والدین کا یہ گلہ تو ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، لیکن انسان یہ بھی تو دیکھے کہ ماں نے اور باپ نے اپنی اولاد کو وقت کتنا دیا ہے. جی درست. باپ کا سارا وقت صرف پیسہ کمانے کے لیے اور ماں کا سارا وقت آج صرف موبائل کے لیے ہے. وہ مائیں اور تھی کہ جن کے بارے میں کہا وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، یہ مائیں گلیوں بازاروں کی رونق. ماں اگر بابا فرید کی ماں جیسی ہو واہ واہ تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بھی فرید الدین جیسا عطا فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. ماں اگر نیک ہوگی، پاکیزہ ہوگی، ماں اگر متقی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بھی داتا علی حجویری جیسا ہی عطا فرماتا ہے. چونکہ دیکھیں اب پہلے ایک وقت تھا کہ مائیں لوریاں دیتی تھیں بچوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی لوریاں دیتی تھی، ایک ایسی اللہ کے ذکر کی لوریاں دیتی تھی. اب وہ خیر وہ لوری بھی ہمیں دور دور تک سننے کو نہیں ملتی. آپ حضرت علقمہ کا واقعہ پیش فرمائیں. حضرت علقمہ اب جان کنی کا وقت ہے، اب حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا جی، لیکن جسم سے جان نہیں جا رہی ہے. ماں باپ کی خدمت اتنی عظیم چیز ہے اور اتنی نعمت عظمیٰ ہے، واہ واہ. جسم سے جان نہیں جا رہی.
اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور قیامت تک آنے والوں کو یہ درس دیا. اس نقطے پہ توجہ کیجئے گا کہ قیامت تک آنے والوں کو درس دیا کہ جب بھی مشکل پڑے تو حضور کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں آئے, صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت علقمہ کا وقت وصال ہے لیکن جسم سے جان نہیں جا رہی. فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. صحابی رسول ہے, ان کی والدہ کو بلایا گیا. اب حضور نے پوچھا کہ علقمہ تیرے ساتھ کیسا تھا؟ عرض کی حضور آپ کی تو نعتیں پڑھتا تھا, آپ سے تو محبت کرتا تھا, لیکن میرے ساتھ تھوڑا سخت لہجے میں بات کرتا تھا, تھوڑا سخت لہجے میں بات کرتا. آج کیا کہا جاتا ہے؟ آپ تو جی اولڈ مائنڈ ہو گئے ہیں جی, ہم نیو جنریشن ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ماں جی تو ہم تے پتہ ہی نہیں ہے. ابا جی آپ کو کیا پتا؟ انسان اس ماں کو سمجھانے کی اور سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کو اس کی انگلی پکڑ کر اس نے چلنا انگلی سیکھا, پکڑ کے, اور بولنا جب سیکھا. انسان کو کوئی بھی زبان نہیں آتی, ماں اس کی وہ زبان بھی سمجھتی کیا ہے. کہنے, نہ انگلش آتی ہے, کوئی زبان نہیں آتی, وہ ماں اس کی زبان, اس کی بولی کو سمجھ کے جان جاتی ہے کہ اب اس کے کپڑے خراب ہو گئے, یا اس کو کھانے کی ضرورت ہے, یا دودھ کی ضرورت ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ علقمہ تیرے ساتھ, اس نے عرض کی کہ حضور میرے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتا. تو سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دے. عرض کی حضور میرا دل دکھایا ہے, میں معاف نہیں کروں. صحابی رسول کا درجہ, صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. دیکھیے والدین کی عظمت کیا ہے, شان کیا ہے. کاش کہ آج ہمارے نوجوان معاشرے کو اور نوجوان نسل کو اس بات کی سمجھ آ جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ لکڑیاں جمع کرو. سب لکڑیاں کیا کرنی؟ فرمایا تیرے بیٹے کو آگ لگا دیں گے. یہ آگ جہنم کی آگ سے بہتر ہے کہ تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے, اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی آگ میں جلے. اب ماں تھی نا, وہ کیا خوب کہا میاں صاحب نے کہ ماواں دے دل نرم غلاب, نہ کرن قبول جدائی, اپنی اولاد دی عزت خاطر کر لین قبول گدائی. ماں تھی, تڑپ اٹھی. ماں تو دیکھے نا محلے کے لوگوں کے برتن مانجتی ہے, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. ماں تھی, ماں نے کہا آقا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے اپنے علقمہ کو معاف کیا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ادھر ماں نے معاف کیا, علقمہ کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کی عظمت کا یہ بیان جاری و ساری رہے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو اپنے زندگی میں والدین کا قرب اور والدین کی موجودگی میسر آئے, وہ کوشش کیجیے, والدین کی خدمت کیجیے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.